ہے گائز السلام علیکم، اسمی محمد آفاق خان۔ میں کئی سالوں سے انجینئر مرزا کی اصلیت عوام کے سامنے لانا چاہ رہا تھا اور لوگوں کو دکھانا چاہ رہا تھا کہ یہ لانچ کیا گیا ہے تاکہ نوجوانوں کے دلوں میں علماء کے خلاف نفرت پیدا کر دی جائے تاکہ وہ دین سے دور ہو جائیں، لیکن لوگوں کو بات سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ اس کے بعد مفتی طارق مسعود صاحب جہلم پہنچے، 48 گھنٹے کا ان کو ٹائم دیا گیا کہ آؤ بھائی صرف بات کر لو، لیکن انہوں نے نہیں کیا اور اس کے بعد پتہ نہیں ویڈیوز بناتے رہے۔ ابھی ریسنٹلی مفتی حنیف قریشی صاحب وہاں پر گئے، اکیڈمی پہنچے کہ بھئی آپ آؤ بات تو کرو، لیکن اس کے باوجود کوئی رسپانس نہیں آیا۔ اب کیا ہوگا، ایک دو دن بعد ایک ویڈیو آ جائے گی اور بس اپنی طرف سے کوئی دلیل دینا شروع کر دے گی کہ یہ کوئی طریقہ نہیں ہوتا ہے، کیوں آ رہے ہیں، حالانکہ یہ خود کیمرے کے سامنے بیٹھ کر کہتے ہیں کہ مفتی تقی عثمانی صاحب کو بولو کہ وہ آئیں، مفتی منیب الرحمان صاحب کو بولو کہ وہ آئیں، ان کے بڑوں سے میں بات کروں گا، چھوٹے سے تو میں بات ہی نہیں کرتا۔ جب یہ تکبر کسی کے دل میں چلا جائے کہ وہ بہت بڑا ہے، وہ بہت بڑی شے ہے، تو سمجھ لیں کہ اس کے اوپر عقل کے دروازے بند ہو چکے ہیں، اور اس طرح کے شخص کو سننا اپنے آپ کو گمراہ کرنے کے مانند ہے۔ میں ہمیشہ سے ایک مثال دیتا آ رہا ہوں، برطانیہ میں آپ پوچھیں کسی سے کہ بہت سارے چرچ بکتے ہیں، چرچ خرید کر لوگ جو ہے مسلمان اس کو مساجد میں تبدیل کر رہے ہیں۔ وہاں کے عیسائیوں سے پوچھا جائے کہ چرچ بیچے کیوں جا رہے ہیں، تو وہ یہ کہتے ہیں کیونکہ چرچ کی کوئی ویلیو باقی نہیں رہی۔ بھئی ویلیو کیوں باقی نہیں رہی؟ وہ یہ کہتے ہیں کہ چرچ تو بعد میں، پہلے ہم نے اپنے جو پوپ ہیں یا جو ان کے جو بڑے ہیں ان کا مذاق اڑانا شروع کیا، مذاق کو نارملائز کیا، لوگوں کو بالکل عام سی بات لگ گئی مذاق بنانا، لوگ عیسائیت سے دور ہوتے گئے اور آج لوگ چرچ بیچ رہے ہیں۔ تو یہی کام پاکستان میں بھی کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ علماء کے خلاف نفرت پھیلائی جائے، علماء سے لوگوں کو بدظن کیا جائے تاکہ لوگ دین سے دور ہوں۔ دین سے دور ہو جائیں گے پھر مساجد بھی خالی ہو جائیں گی، جو کہ بدقسمتی سے بہت ساری ہو چکی ہیں، اور لوگ اپنا دین بنانا شروع کر دیں گے۔ یہ جو چورن بیچتا ہے وہ یہ ہے کہ بھئی میں فرقوں کو توڑنے کی بات کروں گا، ہم ایک ہو جائیں گے۔ امپاسبل ہے۔ یہ ڈیبیٹس، یہ بحث و مباحثے، اختلاف، یہ عام ہے، یہ معاشرے کی زینت ہے اگر اخلاق کے دائرے میں اختلاف کیا جائے، اور یہ ہوتا رہے گا۔ کبھی یہ نہیں ہو سکتا، آپ اپنے ارد گرد نظر ڈالیں، اپنے گھر میں نظر ڈالیں، ہمیشہ سے جو ہے وہ کسی نہ کسی بات پر اختلاف رہتا ہے، بشرط یہ کہ اختلاف سے کوئی نہ کوئی اخلاق کے دائرے میں رہ کر بات کی جائے اور لوگوں کے عوام کے فائدے کے لیے کوئی بات کی جائے۔ لیکن جن علماء کے بارے میں یہ بات کرتا ہے، میں دعوے کے ساتھ کہتا ہوں کہ اس وقت میرے لحاظ سے سب سے بہترین موٹیویشنل اسپیکر مفتی تقی عثمانی صاحب ہیں، میں ان کو سنتا رہتا ہوں۔ آپ مفتی تقی عثمانی صاحب کو سنیں، مفتی طارق مسعود صاحب کو سنیں، باقی علماء کو سنیں، پھر اس کو سنیں، تو آپ کو ایسا لگے کہ یہ تو صرف دین سے دوری کی بات کر رہا ہے، وہ عالم بھی غلط، یہ عالم بھی غلط، اور اس کے جو چاہنے والے ہیں۔ میں ان سے ہمیشہ سے ایک سوال کروں گا کہ دیکھیں، وہ بندہ جو کہتا ہے کہ میں نے خود پڑھا ہے، میں خود کا اپنا استاذ ہوں، خود آپ پڑھ ہی نہیں سکتے، امپاسبل ہے۔ آپ کو کسی نے عربی سکھائی ہوگی، آج اگر میں کہوں کہ میں خود قرآن پڑھتا ہوں تو مطلب میں نے کسی استاد سے سیکھا ہے، کوئی نہ کوئی چین، کوئی نہ کوئی کنیکشن ضرور ہوتا ہے، اور اس کنیکشن کے ساتھ اپنے آپ کو قائم رکھنا ضرور ہوتا ہے۔ تو آپ لوگوں سے میری گزارش ہے کہ ایک دفعہ پھر اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ ہمارے علماء کو کامیابی بخشی اور انجینئر مرزا کی اصلیت سامنے آئی۔ آپ سے گزارش ہے کہ اس کے چینل کو انسبسکرائب کریں۔ اس کو سب سے بڑی چوٹ اگر دینی ہے تو وہ یہ ہے کہ اس کی یہ ویورشپ اگر کم ہو جائے۔ ویورشپ اس لیے نہیں بڑھتی اس کی کہ اس کے فالوور زیادہ ہیں، ویورشپ اس لیے بڑھتی ہے کہ لوگوں کو اس طرح کی چیزیں سننا پسند ہے۔ اس طرح تو بہت سارے ایکٹر ایکٹریسز ہیں جن کے ویوز بہت زیادہ ہوتے ہیں، یہ ہمیشہ کہتا ہے کہ بھائی میں اس سے بات کروں گا جس سے ویوز میرے جیسے ہوں، میں ایک ویڈیو ڈالتا ہوں تو 1,00,000 لوگ دیکھتے ہیں، مفتی تقی عثمانی صاحب ویڈیو ڈالتے ہیں تو 30,000 لوگ دیکھتے ہیں۔ ایسی باتوں کی دلیل دیتا ہے کہ ایک عقلمند انسان سنے تو بولے یار یہ تو دماغ سے پاگل ہو چکا ہے۔ بڑے اخلاق کے دائرے میں انتہائی معذرت کے ساتھ اگر کسی کو یہ بات بری لگی ہو، میں ہمیشہ سے یہ کوشش کرتا ہوں کہ کسی کی ذاتیات پر کوئی بات نہیں کی جائے، لیکن اگر ایک شخص لمٹس کراس کرتا رہو تو پھر اس کو کوئی نہ کوئی یاد دہانی کروانا ضرور ہوتی ہے۔ تو آپ سے گزارش ہے کہ ابھی بھی اگر آپ کسی اس کے فالوور کو دیکھیں جو ابھی بھی یہ کہتا ہو کہ نہیں اس نے سب کو چپ کروا دیا، تو پھر وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، اور اگنور کر کے آگے بڑھ جائیں۔ جزاکم اللہ خیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔